اللہ کے نبی سے لے کر اس وقت کے انسانوں تک جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے اوپر عذر اعتراض ہوگا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرنے والے جو ہیں ان کو اس آزمائش سے نہ گزار۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور اپنی ہمتیں بلند رکھنی چاہیے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مفتی بھی تھے، اور مفتی بھی ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بڑا رکھ رکھاؤ رکھتے تھے کھانے پینے کا۔ جہاد کے لیے تو نکل پڑے، لیکن ظاہر ہے جہاد کا راستہ تو مشکل ترین راستہ ہے، تو اٹھتے بیٹھتے کپڑوں کا خیال رکھنا، کھانے کا خیال رکھنا۔ سید احمد شہید نے ان کو دیکھا، ان سے کہا کہ یہ تو مجاہدوں کے رنگ نہیں ہوتے، یہ مفتی صاحب نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج مفتی صاحب سے کہیں کہ وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ تو مفتی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ سالار لشکر کے ساتھ میرا کھانا ہے، یقیناً وہ عام سپاہیوں سے مختلف کھانا ہوگا۔ جب وہ دسترخوان پر پہنچے تو دسترخوان پر بالکل وہی کھانا تھا جو عام سپاہیوں جیسا تھا۔ اور پھر وہاں اللہ کے اس بندے نے، سید احمد شہید نے، ان کی اس مزاج کی تربیت کے لیے ایک ناپسندیدہ حرکت کی۔ کیا ناپسندیدہ حرکت کی؟ انہوں نے ایک رومال لیا، ان کے سامنے ناک صاف کیا، تو مفتی صاحب تو اللہ ولا ولا کہتے ہوئے چپ کر کے بیٹھ گئے، کھانا نہیں کھایا۔ اچھا، جو کھانا نہیں کھایا تو کھا کر اٹھ گئے۔ سید احمد شہید نے وہ جو کھانے والا تھا اس سے کہا کہ مفتی صاحب کو کھانا نہیں دینا ہے، آپ نے اسی طرح رہ جائے۔ اچھا، ادب کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ شام کا وقت آیا تو پیغام ملا کہ سید احمد شہید نے کہا ہے کہ آج شام کو بھی آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ تو پھر وہ سید احمد شہید کا حکم تھا، بیچارے وہاں چلے گئے۔ پھر آپ نے وہی حرکت کی۔ پھر مفتی صاحب کیونکہ نواب تھے، ساری زندگی نوابوں کی طرح گزاری تھی، بڑا کراہت تھی، اٹھ کر چلے گئے۔ اور وہ رات بھی پھر کو کھانا نہ ملا، پھر وہاں اور تو کوئی سامان نہیں ہے، جہاد میں اس طرح ہوتا ہے۔ صبح آئے تو پھر وہ کہنے لگے اسی طرح، پھر صبح وہ پریکٹس ہو گئی۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت کیا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو معمولی سی ناپسندیدہ حرکت ہے جو آپ کو ناپسند ہے، یہاں تو دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہاں تو جسم کٹوانا پڑتا ہے جی، یہاں تو پتھر لگتے ہیں، یہاں تو پتہ نہیں کتنی کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ آپ تو اس طرح ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جس طرح بارات پہ چل رہے ہو، تو اس راستے میں یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان یہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں یہاں سے چلے اور جنت میں پہنچ جائے۔ یہ حضرت حسن جو تھے نا، یہ حضرت حسن یہ تھے تو حضرت علی کے بیٹے، لیکن کبھی کبھی سیاسی معاملات میں ان کی رائے اپنے باپ سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ زبردست سیاسی سوچ کے آدمی تھے۔ اور حضرت علی حالانکہ بڑا مقام ہے ان کا، بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، لیکن جب حضرت علی بیعت لے رہے تھے تو حضرت حسن نے اپنے باپ سے کہا ابا یہ نہ کریں آپ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ کیوں آپ مجھے روکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روکتا ہوں کہ اب تو آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے والے ہیں، لیکن آپ کے بیعت لینے والوں میں وہ شریر لوگ بھی آ جائیں گے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو آپ کی باتیں ہوں گی جی، اور پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، مہربانی کرے آپ بیعت ڈالیں ہیں جی۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور پھر وہ اپنے خود یہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی حضرت حسین کو بلا کر کہا، اس نے کہا بیٹے بھائی میں نے دنیا ساری دیکھ لی ہے اور دنیا کے بالکل آخری حصے پر ہوں، اور میرے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، میں 2-3 باتیں آپ سے کہتا ہوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت آئی ہے، ہمارے خاندان میں اب حکومت نہیں چل سکتی، تو اس سے آپ گریز فرمائیے۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
یہ ساری زندگی اللہ کے دین کا کام کرتے رہے، لیکن جب پھل کھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں آرام نہیں کرنا، آرام کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہاں جی، تو وہاں بلا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے حضرت حسین سے حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پاپا کو جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھر حضرت عمر کا دور آیا ان کے ساتھ وفا کی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا ان کے ساتھ وفا کی، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر کہنے لگے کہ بھائی تم جانتے ہو کہ مجھے 6 مہینے خلافت ملی، اور 6 مہینے خلافت کے دوران عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، میں بھی چاہتا تو میں ان دونوں کے درمیان جنگ کرا سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح نہیں کیا۔ اس لیے آپ حد المقدور کوشش کرنا کہ حکومت کی طرف نہ جانا۔ اور حضرت امیر معاویہ کے دور تک حضرت امام حسین اپنے اس بھائی کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے رہے اور خاموش رہے۔ جب یزید کا دور آیا تو پھر بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت حسن کی یہ نصیحت ذہن میں تھی، اس کے باوجود پھر ان کو نکلنا پڑا، کیونکہ اس کے بغیر بالکل آخری حد آ گئی تھی، دین کی بالکل حدیں ڈھہ رہی تھیں۔ تو اس راستے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو ان مشکلات سے گزر کر آئے گا ذالک